تحریر فرمایا ہے کہ بچوں یا بڑوں کو جو نظر لگ جاتی ہے اس کے اتارنے کا شرعی طریقہ کیا ہے؟ رشتی زیور میں جو بتایا گیا ہے وہ کتاب و سنت میں آیا ہے۔ شرعی طریقہ وہ بھی ہے اور عرفی طریقہ بھی ہے۔ شرعاً حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ اختیار کرتے تھے وہ بھی ان کا عرف تھا، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تائید کر دی تو ایک طرح سے شرعی ہو گیا۔ نظر جو لگ جاتی ہے اس کے اتارنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اس بچے پہ وہ دعائیں پڑھی جائیں، پڑھ کے پھونک دی جائیں جو حدیث میں آتی ہیں۔ سب سے اچھا طریقہ یہی ہے۔ وہاں منظور نعمانی صاحب نے کتاب لکھی ہے معارف الحدیث، اس کی 5ویں جلد میں انہوں نے یہ دعائیں درج کر دی کہ آپ انٹرنیٹ پہ جائیں اور اس میں نظر لگنے پہ جو دعائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں وہ پڑھ کے پھونک دی جائیں۔ سب سے اچھا طریقہ یہی ہے۔ ان میں مثلاً یہ دعا آتی ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ اپنے نواسے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو کہا کہ بیٹے میں تمہیں برابر اللہ کی پناہ میں دیتا رہتا ہوں، بالکل ایسی جیسے میرے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے دونوں بیٹوں اسماعیل اور اسحاق کو اللہ کی پناہ میں دیتے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا میں پڑھتا ہوں کہ اللہ میں تم دونوں کو اللہ کا نام دے کے اللہ ہی کی پناہ میں دیتا ہوں، من کل عین لامہ، ہر اس آنکھ سے جو نظر لگا دیتی ہے، من کل عین لامہ، اعوذ باللہ من کل شیطان وعامہ، اور شیطان جو اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں جنات نظر لگا دیتے ہیں ان سے بھی اللہ کی پناہ دیتا ہوں، اور عامہ کہ یا تو ایک خاص شیطان کا نام فرمایا یا بیماریاں ہر قسم کی جو بھی ہیں اللہ کی پناہ میں۔ اس کی دوسری مثال آپ دیکھنا چاہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی پناہ میں دیتے تھے اور نظر لگ جانے پر مختلف دعائیں پڑھنے کو بتاتے تھے۔ اسی کی دوسری مثال وہ ہے کہ ایک بچی آئی اور اس کے چہرے پہ چھائیاں پڑ گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نظر لگ گئی ہے، اس کی نظر اتار۔ اسی کی ملتی جلتی ایک مثال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تشریف لے گئے معراج میں تو جبریل امین نے آپ کو بتایا کہ شیطان خود آیا ہے آج آپ پر حملہ کرنے اور آپ کو دنیا سے ختم کرنے۔ تو آپ نے فرمایا میں دیکھ رہا تھا اس اڑان میں کہ ایک آگ میری طرف آ رہی، تو جب اور قریب ہوا تو میں نے دیکھا ایک آگ ہے، اس نے آگ ہی کی کوئی چیز پکڑ رکھی ہے اور مجھ پہ حملہ کرنا چاہتا ہے، مجھ پہ آگ پھینکنا چاہتا ہے۔ تو جبریل نے مجھ سے کہا کہ میں آپ کو دم کر دوں، اللہ کی پناہ میں دوں، میں نے کہا ضرور۔ تو جبریل نے پھر وہ دم کیا مجھ پہ، وہ دعا پڑھی، وہ اس دعا میں جس میں آتا ہے اللہ طریق الرحمن، سوائے رحمان کے راستے کے ہر راستہ خرابی کا بند ہے، اور یہ وہ دعا مانگنی چاہیے۔ یہ بہت سی چیزیں حضرت نے جمع کر دی ہیں، ان کو پڑھنا چاہیے۔ ایک تو نظر کے اتارنے کا طریقہ یہ ہے۔ نظر کا دوسرا طریقہ ہوا ہے عرف عام میں نظر اتاری جاتی ہے۔ عرب یہ کرتے تھے کہ انسان کے جو جوڑ ہیں ان کو دھلاتے تھے اور جوڑوں کا پانی جس پر نظر کا خطرہ ہوتا تھا کسی لگ گئی ہے اس پہ ڈال دیتے تھے۔ مثلا یہ ہاتھوں کے جوڑ ہیں پلانیاں دھوتے تھے، اسی طرح یہ کونی دھوتے تھے، بغلیں دھوتے تھے، دونوں ٹانگیں جہاں پہ جا کے ملتی ہیں اس جگہ پر دھوتے تھے۔ یہ سارا پانی جمع کر کے اس پہ پھینک دیتے تھے، اس کو نظر لگ گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک جگہ اس پانی کی تعریف فرمائی۔ حضرت عامر رضی اللہ عنہ کے متعلق عرض کیا گیا کہ اللہ کے رسول عامر اچانک بیمار پڑ گیا
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو وہ بالکل بخار کی جیسے تڑپ رہے تھے. تو آپ نے فرمایا کیا ہو گیا؟ ان کا اللہ کے رسول کچھ بھی نہیں، ہم دوست نہانے کے لیے گئے تھے اور جو ہی پانی میں اترے تو اس لڑکے نے عامر کو دیکھ کے کہا کہ کیا جسم ہے تمہارا؟ وہ مسکولر باڈی تھی اس کی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ڈانٹا اور فرمایا تم اسے مارنا چاہتے ہو، مار دو گے اسے. اور پھر حکم دیا کہ جوڑوں کا پانی اس پہ ڈالا جائے اور آپ فرمایا اس کو شدید نظر لگ گئی ہے. یہ عرف تھا. ہمارے یہاں عرف یہ ہے کہ بڑی خوبیاں جو ہیں وہ دھاگے کو لمبائی پیمائش کر کے ایک انسان کے اور دروازے میں کیل کے ساتھ گڑی ہوئی کیل کے ساتھ باندھ کے اسے جلاتی ہیں، یہ بھی جائز. اسی طرح ہندوؤں کے ہاں قدیم سے یہ علاج نظر کا چلا آتا ہے کہ وہ مرچیں ڈنڈی سمیت 7 مرچیں لے لیتے ہیں اور اس پہ باندھتے ہیں، 7 چکر لگاتے ہیں اور اس سے نظر اتر جاتی ہے. یہ بھی ایک طریقہ چلا آتا ہے اور یہ بھی ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ یہ طب ہے نا. اب اس پہ اعتراض کرنا جو ہندوؤں کا طریقہ ہے، کل پھر اس پہ بھی اعتراض کرنے لگے کہ کھانسی کے لیے جو چبائی جاتی ہے ملٹھی، یہ بھی چونکہ ہندوؤں سے آئی ہے آ رہی تو یہ غلط بات ہے. میڈیکل کے طریقے ہیں، قوموں کے اپنے رواج ہیں، عرف ہیں، جب تک ان کا کوئی عرف شریعت سے ٹکرائے نہیں وہ ٹھیک ہی رہتا ہے، اس کے اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا. اسی طرح نظر کے اتارنے کے جو طریقے جس قوم میں بھی رائج ہیں ان کا اعتبار کرنا چاہیے اگر اس میں شرک نہ پایا جائے. شرک کے کلمات نہیں کہنے چاہیے. ستیلا دیوی تھی، چیچک جس زمانے میں ہو جاتی تھی تو ستیلا دیوی کا بت بنا کر اس کی پرستش کرتے تھے تو چیچک دور ہو جاتی تھی. کہ ہندوؤں کے یہاں ستیلا دیوی صحت کی دیوی سمجھی جاتی تھی. سر سید بیمار ہو گئے اور سر سید کہتے تھے کہ میرا بچپن تھا، میری والدہ سے سب نے کہا کہ آپ اس کی نظر اتاریں. اور ستیلا دیوی تو اس سے کہا مر جاؤں گی، پر بیٹا مر جائے بے شک مجھے منظور ہے، میں مر جاؤں مجھے منظور ہے، مگر میں ہرگز اللہ کے ساتھ شرک نہیں کروں گی، بیٹا ٹھیک ہو جائے گا. واقعی ٹھیک بھی ہو گئے. اس طرح کی بہت سی چیزیں. اسی طرح نظر لگنے ہی کی ایک قسم ہے جسے فتاوی عالمگیری میں شرک قرار دیا گیا ہے اور وہ یہ ہے کہ توپ نہیں چلتی. بادشاہ اپنے لشکروں میں توپ کو نہیں چلاتے، توپ چلاتے تھے چلتی نہیں تھی. تو ان کے یہاں مشہور تھا کہ جنات اور شیاطین توپوں کو بند کر دیتے ہیں، لہٰذا ان کے نام پر جانور ذبح کیا جائے شیطان یا جنات کے نام پہ تو توپیں کام کرنے لگے گی. وہ یہ کرتے تھے. سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ سے منع کر دیا. انہوں نے کہا اللہ ہی کے حکم سے چلتی ہیں اور اللہ ہی حکم والا چھوڑو چکروں کو. یہ اور اسی طرح مکان کی نیو ڈالتے ہوئے عالمگیری میں لکھا ہے، فقہا نے لکھا ہے کہ شرک کی قسموں میں سے ایک قسم ہے کہ نیو بڑھتے ہوئے ہندو مکان دکان کوئی بنائی تو اس کی بنیاد میں وہ کسی جانور کا خون ڈالتے اور وہ نظر مانتے تھے اس کی کہ یہ جنات اور شیاطین سے عمارت پناہ میں رہے گی، جنات کوئی تنگ نہیں کریں گے، میں ستائیں گے نہیں. فقہا نے لکھا یہ شرک کی قسموں میں سے بالکل نیو میں خون نہیں ڈالنا چاہیے. یہ جو کل ہی رات میں پتا چلا معلوم نہیں اس میں کیا حقیقت ہوگی، میرے دوستوں نے بتایا کہ پی آئی اے کے طیارہ جو تھا اس کے ٹائروں پہ بھی خون لگایا گیا ہے. تو ہوگا کوئی جس کو اتنی عقل سمجھ آئی ہوگی. دنیا بھر میں طیارے بغیر خون کے ہی اڑتے ہیں. اب یہ ہے دین کا غلط استعمال. اب جس نے بھی دیکھا وہ کیا کہے گا مسلمان کا دین یہ ہے. فقہانی سے شرک میں شمار کیا ہے کہ توپ نہیں چلنے دیتے شیطان. اسی طرح یہ تصور ہوگا نا کہ جہاز نہیں اڑنے دیتے اور یہی نقصان ہو جاتا ہے. یہ سب گمراہی اور خرافات کی بات ہے. البتہ اس میں سے جو چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں ایک اور دوسرے عرف عام میں علاج کے وہ طریقے جو شریعت سے نہیں ٹکراتے یہ دونوں چاہتے چائے پلاؤ
سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا حق بنتا ہے خلافت مگر تم دو کے نہیں. یہ بڑی کٹھن بحث. یہ ان احادیث میں سے ایک حدیث ہے جسے حل کرنا بڑا دشوار ہے. آپ کو اگر اس کی تفصیلات پڑھنی ہو اور اہل سنہ کیا کہتے ہیں تو اہل سنہ کے موقف کی صحیح ترجمانی حضرت مولانا قاضی محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ دارالمدینہ کے بانی تھے. انہوں نے ایک رسالے میں کیا ایک خط لکھا ہے حضرت اس حدیث پہ. وہ خط پڑھنا چاہیے. بات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے استفسار پر جو آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بیٹے ایسی چیز پہ افسوس دلاتے ہو جو میری پیدائش سے بھی 50,000 سال پہلے ہے. اس روایت کا مطلب اور تفصیل بیان کریں. کیا تقدیر کا سہارا لینا نہیں؟ بالکل تقدیر کا سہارا لینا ہے بھیا. اور کیا آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اصل روایت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آدم اور موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی. تو موسیٰ علیہ السلام کی طبیعت اس کے حدت، تیزی، جلال، غصہ بہت غالب ہے. تو انہوں نے آدم علیہ السلام اپنے والد سے کہا کہ ابا یہ آپ نے کیا کیا؟ اللہ نے جب منع کر دیا تھا کہ درخت نہیں کھانا تو کیوں کھائے؟ اگر آپ نہ کھاتے اور رات کا سلسلہ مطلب کہ جاری ہوتا تو سب جنت میں ہوتے. اب آپ نے کھا لیا، جنت سے نکالے گئے، دنیا میں آ کے کیا کیا قوم نے بنی اسرائیل وغیرہ وغیرہ ان لوگوں نے کیا کیا. ان کی حدیث کا خلاصہ اور مفہوم. تو اب بظاہر آدم علیہ السلام باپ ہیں اور موسیٰ علیہ السلام بیٹے ہیں. یہ اس جہان میں بڑے قصے چلتے رہتے ہیں اور ایسے قصے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 سال بیان کیا ورنہ دنیا میں کام چلتے رہتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو دیکھا، بڑا طاقتور ریخا، روح، چراغ، روشنی. آدم علیہ السلام کو کہا گیا یہ تمہاری اولاد ہے، یہ تمہارے وہ بیٹے ہیں جن کو میں نبوت دوں گا. اللہ نے دکھایا، بڑے خوش ہوئے. اس طاقتور چراغ کے متعلق جو بہت زیادہ دمک رہا تھا، عرض کیا کہ حضرت یہ کون ہے؟ فرمایا یہ داؤد علیہ السلام. تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ میرے اس بچے کی کتنی عمر ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 60 سال. لیکن اس وقت میں عمومی طور پہ عمریں 100 سال تو ہوئی جاتی. تو آدم علیہ السلام نے درخواست کی کہ میرے اس بیٹے کی مشہوریہ بڑھا دیں. تو اللہ نے کہا ما یبدل القول لدی، جو طے کرتے ہیں اسے تبدیل نہیں کرتے. آدم علیہ السلام سوچ میں پڑ گئے، بڑی دیر سوچتے رہے. پھر فرمایا کہ میں 40 سال دے دوں، تمہاری مرضی. تو ان کے 100 سال ہو گئے. جب 960 سال حضرت رسالت بنا صلی اللہ علیہ وسلم جب پورے ہوئے نا، فرشتے آ گئے، کہا آدم چلیے اور اگر عمر بڑھانا چاہتے ہیں تو اللہ سے درخواست دعا مانگ لیجیے. انہوں نے کہا نہیں ابھی تو 40 رہتے ہیں. جب یہ واقعہ ہو رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے فرشتوں اسے لکھو اور آدم سے دستخط کراؤ اور میرے عرش کے نیچے لے جا کر رکھو. فرشتوں نے یہ کر لیا. اب جب آدم علیہ السلام نے کہا کہ میری 40 سال باقی ہیں تو اللہ نے کہا مجھے پتا تھا کہ نسیہ آدم فنسیہ ذریت، یہ بھولے گا آدم اور یہ بھولنے کی جو ایک عیب ہے نا اس کی اولاد میں بھی چلے گا. اس کی اولاد بھی ایسی کیا کہ بھول جایا کرے گی. تو واپس نہ بلایا گیا تو آدم علیہ السلام کو پڑھایا گیا، چپ ہو گئے. تو اللہ نے کہا چلو تمہیں دے دیتے ہیں 40 سال اور جیتے. تو آدم علیہ السلام کو میرے 1000 سال. بہت چیزیں یاد ہیں اور اس وقت بھی ہوتی تھیں اب بھی ہوتی ہیں. خبر میں فرق ہے نا، اس سے کہ دینے والا وہ معصوم تھا اور غیر معصوم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام نے اپنی ساری اولاد کو دیکھا، کل قیامت تک آخری بچہ تک پیش کیا گیا کہ یہ ہے تمہاری اولاد. اللہ نے کہا دیکھو. تو آدم علیہ السلام نے کہا رب لولا صفیت، اللہ ان سب کو اکنامکل معاشی اعتبار سے ایک جیسا بنا دے. میرے رب غربت اور امارت کا فرق مٹا دے. اللہ نے کہا میں ایسے نہیں کروں گا، یہ میری حکمت کے خلاف. لیکن انہوں نے درخواست پیش کر دی. انہوں نے کہا کہ
کہ اے رب یہ کر. اس لیے یہ واقعہ ہوا ہے، دونوں ملے جب باپ بیٹا، تو موسیٰ علیہ السلام نے عدت کا اظہار فرمایا، کہا نہ کھایا ہوتا نہ یہ سب کچھ ہوتا. تو آدم علیہ السلام نے فرمایا میرے بیٹے ایسی چیز کا مجھے تانا دے رہے ہو جو میری پیدائش سے 50,000 سال پہلے خدا نے ہی طے کر دی تھی کہ میں کھاؤں گا. موسیٰ علیہ السلام چپ ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے. آپ نے فرمایا حجر آدم موسیٰ، پھر آدم نے ہرا دیا نا بیٹے کو، پھر باپ نے بیٹے کو ہرا دیا. بار بار فرمایا کہ دیکھا تم نے باپ آخر غالب آ گیا. اصل مسئلہ جو آپ نے تقدیر کے سہارے کیا ہے نا، تقدیر کے دو پہلو ہیں. ایک ہے کسی کام کے ہو جانے سے پہلے تقدیر کا سہارا لینا، غلط بات. کام کا جو کہا گیا بالعموم لوگوں کے زندگی کے مسائل حل کرنے میں دو رویے ہوتے ہیں. آپ نے کہا یہ بلڈنگ بناؤ، نہیں بنتی جی، سوال ہی نہیں پیدا ہو. بغیر سوچے سمجھے اس پلان کو رد کر دیں. کہ جن قوموں میں تباہی اور جن امتوں میں زوال آتا ہے نا، ان کے افراد کا بچوں کا رویہ ہوتا ہے. پھر وہ بڑے ہو جاتے ہیں، یہ رویہ بھی زندگی میں پختہ ہو جاتا ہے. کہ آپ نے کہا یہ کام کرو، بچے نے کہا نہیں ہوتا. اور جنہوں نے ترقی کرنی ہوتی ہے وہ دوسرا پہلو اختیار کرتے ہیں، یار کیوں نہیں ہوتا. وہ غور کرتا ہے یہ کام ہو سکتا ہے، پھر چھوٹے کو دیتا ہے یہ کام کرو. چھوٹا سوچتا ہے پھر ہاں یا نہ کرتا ہے، یہ ہے ٹھیک چیز. باپ کہتا ہے یہ عمارت بناؤ، کہ نہیں بن سکتی ہے. بیٹے کیوں نہیں بن سکتی؟ ایسے چاہیے میرے پاس ہے، پلاٹ خریدنا ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیسے نہیں بن سکتی. یہ جو یکدم سے نفی کا رویہ ہے نا، یہ بالعموم زندگی میں لوگوں کو تباہ کرتا ہے. بجائے اس کے کوئی یہ سوچے کہ یہ کام کیسے ہو سکتا ہے، وہ کہتے ہیں ہو ہی نہیں سکتا، چھٹی. یہ رویے تباہی کے باعث بنتے ہیں. اس لیے کام کے کرنے نہ کرنے سے پہلے تقدیر کا سہارا لینا غلط ہے. ایک آدمی کو کہیں کہ پانی پی لو، وہ کہتا ہے نہیں پیتا، تقدیر میں غلط بات ہے. کہ تقدیر کر رہا ہے سب کیا دار کا تو پیو. ام المومنین سے عائشہ رضی اللہ عنہا کی جو روایت آتی تھی، اس میں ام المومنین کہتی ہیں کہ جب مصطح کی والدہ نے مجھ سے یہ بیان کیا کہ یہ الزام لگایا تو میرا جی جاتا تھا واپسی پہ کہ میں کسی کنویں میں گر کے مر جاؤں. اب اگر تقدیر کا سہارا لے لیتی اور کنویں میں چھلانگ لگا دیتی تو پھر ایک الگ مسئلہ ہوتا. اس لیے کاموں کے واقع ہونے سے پہلے تقدیر کا سہارا لینا بالکل غلط ہے. انسانی ہمت ہے کام کرے. توفیق باندازہ ہمت ہے اصل سے. خالد نے کہا ہے نا، لکھ کے لگا لینا چاہیے، زندگی کا اصول ہے. کہتا ہے توفیق باندازہ ہمت ہے اصل سے. آنکھوں میں وہ قطرہ ہے وہ ختم. اللہ کی تقدیر میں یہ بات طے شدہ ہے کہ جو جتنی ہمت کرے گا اتنی توفیق دے گا. ہمت کرے، سردی میں اٹھے خدا کے لیے نماز پڑھے، خدا توفیق دے گا. ہمت کرے، جائے ایکسرسائز کرے، ٹہلے، خدا اسے ثواب دے گا. ہمت کرے، آگے بڑھے، عہدے پہ قبضہ کرے، بات کرے، ہمت کی بات ہے. اور ایک تقدیر کا پہلو بالکل اس کے برعکس ہے کہ کام ہو گیا اور اب ناکامی اور کامیابی. اب اگر ناکامی ہوئی نا تو اب کہتا ہے یہ مایوس نہیں ہونا چاہیے، یہاں پہنچ کے خدا پہ بھروسہ. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی زبردست بات ہے، جتنے لوگ ڈپریشن یہ وہ ان سب کو یہ بات یاد رکھنا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی یہ نہ کہو اگر یوں ہوتا تو یوں ہو جاتا، اگر یوں ہوتا تو یوں ہوتا، اگر میں ہوتا نا تو بالکل اڑا دیتا ہے، میں ہوتا تو یہ کر دیتا. شیطان، اس سے شیطان مایوسی پیدا کرتا ہے، شیطان تمہیں تباہ کرتا ہے.
شیطان دروازہ کھولتا ہے مایوسی کا. اگر نہیں ہوتا تو اگر فرمایا جب تم کوشش کرو اور پھر بھی کام نہ ہو سکے تو یہ نہ کہو اگر نہیں ہوتا, اگر آپ سے پاس کر دیتے, اگر آپ کے پاس ہوتا, اگر باپ کی دولت, اگر اب کیا ہو, اب فرمایا ہو ماشاء اللہ کانا وما لم یشاء لم یکن, اللہ کو جو منظور خیال ہو گیا اللہ ہی کو منظور. چھٹی یہ ہے صحیح چیز. کوشش کی نہیں ہوا نصیب, اللہ کو یہ منظور تھا. اللہ جانتا ہے کہ اگر یہ مال مجھے مل جاتا تو پھر کیا ہوتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے بعض اپنے بندوں کے ساتھ معاملہ ایسا رکھا ہے کہ خدا کو معلوم ہے اگر تمہیں مال دے دیتا تو یہ تباہ ہو جائے. کتنے لوگ ایسے ہیں, کوئی خاص خدا کا خوف ایسا نہیں ہے اس وجہ سے نہ پیتے ہو, اس لیے نہیں پیتے کہ بوتل مہنگی ہے, پیسے نہیں ہیں. اللہ کا اتنا خوف تو کچھ پچھلوں میں بہت میں نہیں تھا, لیکن وہ کہتے تھے کہ قرض کی پیتے تھے میں, اور سمجھتے تھے کہ یہ رنگ لائے گی ہماری پاکا مستی ہے غالب ہے. تو اس لیے جب بات تقدیر کا دوسرا پہلو آ جائے, ناکام خوشی کامیاب ہو گیا, کہتا ہے اب مومن کا رویہ کیا تھا. مومن کہتا ہے کچھ نہیں یار, اللہ نے مہربان, اللہ نے احسان. کبھی بھی نیکی کی نسبت, خوشی کی نسبت اپنی طرف نہیں کرنی چاہیے. بس یہی صحیح چیز ہے. ہمیشہ کوئی اچھا کام ہو جائے اللہ کی طرف نسبت کرتے کہ یار اللہ کی توفیق سے ہے, اللہ نے کیا. ورنہ آدمی کمزور ہے نا, کبر پیدا ہو جائے. تیسرا سوال چلیے, علامہ نے کہا علامہ اقبال نے جگہ ارشاد فرمایا کہ اپنے بت خود ہی تراشتا ہوں, خود ہی ان کی پوجا کرتا ہوں, خود ہی انہیں توڑ دیتا ہوں. کیا ہے, فارسی کا شعر ہے, یہ ہم نے پڑھا بھی تھا. بت خانہ شکستم من صورت نہ پرستم من. یہ علامہ کی بڑی ٹاپ کی مدد ہے بابا. یہ دیکھو یار کیا کرتے ہو, صفا بھی سیدھا نہیں کاٹا, یہ فکرانی. اچھا علامہ اقبال کا یہ شعر ہے نا, صورت نہ پرستم من بتخانہ شکستم من, یہ علامہ کی بڑی مشہور غزل ہے. فارسی کا کلام ہے ان کا. حاصل عمر سے پوری زندگی کا نچوڑ جو ہے نا صرف 3 باتیں ہیں. خام شدہ, کچے تھے, پختہ شوام, پھر پختہ ہوئے, سوختم اور جنگ. ساری عمر کا ماسن یہ 3 چیزیں, خام شدم, پختہ شوام, سوختم. علامہ اقبال نے کہا کہ صورت نہ پرستم من, میں صورتوں کے پیچھے نہیں جاتا. بت خانہ شکستم من, اور میں بت خانے کو توڑنے والا ہوں. صورت کی پرستش میں انسان ظاہری حواس پر اعتماد کرتا ہے, اور ظاہری حواس یہ مخبر عقل کو جو خبر دیتے ہیں قابل اعتماد نہیں ہوا کرتے. ہمیشہ کہتا کچھ ہے, کان کچھ سنتے اور ہیں, اور سننے پہ دماغ جو لگاتا ہے وہ اور. کان خبر دیتے ہیں کہ اس نے کہا مت جاؤ, اور اس نے کہا ہوتا ہے کہ جاؤ مت رکو, کہتا ہے جاؤ مت رکو, اور کان کہتا ہے اس نے کہا جاؤ مت رکو. کان کا یہی حال ہے, بالکل ایسے ہی آنکھوں کا بھی یہی حال ہے. آنکھ دیکھتی ہے کہ ایک صورت آئی اور اس جن نے مجھے آ کر کے کہا, اور آنکھوں کو ذرا دھولے تو نہ کوئی جن ہے, نہ کوئی صورت ہے, نہ کسی نے کچھ کہا.
سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم عید کا چاند دیکھنے کے لیے کھڑے ہوئے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا یہ ہے چاند، انہوں نے آسمان کی طرف اشارہ فرمایا. لوگ دیکھنے لگے، اب ادب سے کوئی کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا. تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ برتن تھے نا، وہ آگے بڑھے اور سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا ماتھا چوما اور ساتھ ہی آنکھوں پہ ہاتھ بھی پھیر دیا اور کہا حضرت کدھر ہے چاند؟ تو دیکھتے رہے. پھر فرمایا میں دیکھ تو رہا تھا بھی یہی. تو کہا چاند نہیں. کسی نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ پوچھا کہ حضرت یہ کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ حضرت نے جب فرمایا کہ چاند ہے تو میں جانتا ہوں یہ جھوٹ تو یہ لوگ بولتے نہیں. تو میں نے غور کیا تو ان کی پھلکوں کا ایک بال ان کی نظر کے سامنے آ گیا تھا، تو بڑھاپے کی وجہ سے چاند کی شبیہ جیسے دکھائی دی. تو میں نے بوسہ لیا، پیشانی چومی اور میں نے اس بال کو آنکھوں پہ ہاتھ پھیر کے دور کر دیا. یہی ہوتا ہے. تو اس لیے جو نظر دیکھتی ہے نا، جس حسن کو وہ محدود کر دیتی ہے، اور ایک نظر ہوتی ہے جو اندر ہوتی ہے بغیر آنکھ کے. وہ بغیر آنکھ کے جو وجدان دیکھتا ہے نا، اس کو رد نہیں کیا جا سکتا. اللہ میں ایک بات کسی نے پوچھا تھا کہ اللہ کے ہونے کی دلیل ان کا کوئی، اس کا فلاسفہ یہ دلیل دیتے ہیں. ہم کا میرے نزدیک کچھ دلیل. اس نے کہا کوئی وجہ تو ہوگی کہ آپ بھی اللہ کو مانتے ہیں. انہوں نے کہا وجدان، بس یہ تو. جس شعر کا آپ نے حوالہ دیا شعر ایسے نہیں، ایسے ہم نے آپ سے عرض کیا ہے، لیکن اس کی تشریح بہت مشکل ہے، ہر آدمی کے سمجھنے کی چیز. عورتوں کے پردے میں کے بارے میں بھائی کئی بار بات ہو چکی ہے، نئی بات سرے سے کہاں بات کریں. آپ تشریف نہیں لاتے ہوں گے نا ریگولر. قاری صاحب کہاں گئے؟ انہیں دیجیے گا لکھا اسلام محمد قاری صاحب تو دیجیے. نہیں اس قاری صاحب کو لکھا میرا ارے نہیں قاری صاحب کن باتوں کی بنیاد پر انسان سے ہمیشہ کے لیے قطع تعلق کر سکتا ہے؟ کوئی بنیاد ایسی نہیں. موت ہے کر لے، اور کیا بنیاد ہے؟ کبھی بھی انسان اتنا برا نہیں ہو جاتا کہ اسے چھوڑ دیا. انسان اللہ کا محبوب ہے، اللہ کو بڑا پیارا ہے. انسان ہمیشہ ہی اچھے ہوتے. انسان کبھی کبھی گندگی میں مبتلا ہو جاتا ہے. بچہ ہے نا، گندی نالی میں ہاتھ ڈال دیتا ہے تو اسے چھوڑ تھوڑے ہی دینا ہے، ہاتھ لانے ہیں محبت سے، اور بچے کو سمجھانا ہے کہ بیٹے یہ گندگی ہے نا، کر ایسے نہیں کرنا. کیا ہوتا ہے؟ انسان ہی گناہ کرتے ہیں، انسان ہی غلطیاں کرتے ہیں، انسانوں ہی سے درگزر کرنا ہے. اگر پیمانہ اور معیار آپ نے وہ مقرر کرنا ہے جو اللہ نے بھی نہیں مقرر کیا، پھر آپ کی مرضی. اللہ نے کہ یہ کہا ہے کہ 100% ٹھیک ہو تو جنت میں جاؤ گے. اللہ نے کہا ہے کہ فمن ثقلت موازینہ، جس کے نامہ عمل میں نیکیاں زیادہ ہو جائیں گی، باقی جتنے فیصد رہ جائے گا نا، خدا نے کہا میں اپنے فضل سے پورا کر کے جنت میں بھیج دوں گا. اللہ نے بھی یہ قید نہیں لگائی جو آپ لگانا چاہتے ہیں. مثلا خدا کیا 33 سننا ہے تو باقی 67 کو خدا کی رحمت ہے. آپ 33 کی 34 کر لیجئے، چھٹی ہوئی. جب آپ نے 34 کر لیے تو 66% گناہوں کا قریب سے بھرپور زندگی کی نا. تو پھر کیا ہوا؟ انہوں نے کہا بس 33 لے آنا، آگے ہم جانے، ہمارا کام جانے. ہم نے کہا جی یہ دیکھ لیں، سوئی بالکل ٹھیک جگہ پہ آ گئی، یہ کرنا ہے. اور کہا کیا ہے؟ سبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. سانج سمے اور سانج سویرے دو وقت ہمیں یاد کرو. سانج سویرے یاد کر لو تو بخشے گا، سانج سمے یاد کر لو، سمے سانج تو بخشے. یہ کہا
فرض کیجئے انہوں نے 50% رکھا ہے پاسنگ مارکس، فرض کر لیں اور کہا 50% آنے، تو آپ نے 50 کی 51 کر دیا، 49% دنیا میں وہ گناہگار ہی تھا۔ آپ کس بنیاد پہ انسان کو، یہ تو پیمانہ خدا نے نہیں مقرر کیا۔ مثلاً کوئی انسان بخیل ہو، حاسد ہو تو کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، اخلاقی بیماریاں ہیں نا۔ اس امت کے زوال کے اسباب میں سے ایک یہ ہے کہ افراد تیار ہونا ختم ہو گئے۔ یہ کام مشائخ کیا کرتے تھے، خانقاہوں میں کیا کرتے تھے، یہ مشائخ انسان بناتے تھے، یہ بلا کے تنہائی میں لوگوں کے سامنے سمجھا دیتے تھے کہ یہ کام نہیں کرنا، یہ حسد ہے، یہ بخل ہے، یہ کینہ ہے، یہ فریب ہے۔ وہ اخلاقی طور پر انسان بناتے تھے۔ جب سے اخلاقیات امت کی تباہ ہوئی ہیں اور بنانے والے لوگ نہیں رہے پچھلی 3 صدیوں سے، نتیجہ اس کا یہ نکلا ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے ٹوٹ گئے۔ وہ بھی کوئی انسان ہے یار جو انسانوں کی ایذا اور تکلیف پہ صبر نہ کر سکے، وہ بھی کوئی آدمی ہے جو برداشت نہ کر سکے، وہ بھی کوئی آدمی نہایت ہی گدھا اور نالائق ہے جو دوسروں کے معائب پہ پردہ نہ ڈال سکے، وہ بھی کوئی آدمی ہے جس کا دل اپنے اپنے ہم جنس لوگوں کے لیے تنگ ہوتا ہے۔ یہ سارے کے سارے آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، یہ سارے انسان۔ آپ کو پتہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تاریکی میں اٹھتے تھے اور فرماتے تھے کہ انا شہید، اللہ میں اس بات پہ قسم کھاتا ہوں کہ تو اکیلا ہے، وحدک لا شریک ہے، وانا شہید انا النبی، اور اللہ میں اس پہ قسم کھاتا ہوں کہ میں تیرا نبی ہوں علیہ السلام، وانا شہید علی یوم القیامہ، اور اے خدایا میں قسم کھاتا ہوں قیامت واقعی آنی، وانا شہید النبی بعد کل، اور اللہ میں اس پہ بھی قسم کھاتا ہوں تیرے سارے بندے کافر کیا مومن کیا سب بھائی، سب آپس میں بھائی بھائی۔ اس لیے انسان خود انسان بن جائے نا تو کافی سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ کوئی وجہ نہیں ہے کہ انسان انسان سے توڑے یا انسان انسان سے قطع تعلق کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ یہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا ہیں، ان سے کسی نے کہا کہ حسان ابن ثابت نے آپ کو معاذ اللہ استغفر اللہ بد کردار مشہور کرنے میں بہت کام کیا ہے، تو آپ حسان کے لیے بد دعا نہیں کرتی، حسان کو برا نہ کہیں؟ تو ایک مرتبہ ام المومنین رضی اللہ عنہا نے کہا چھوڑو اب وہ نابینا ہو گئے ہیں، نہ ایسی بات کرو۔ پھر کسی نے بہت کہا کہ حسان کو برا کہنا چاہیے، تو انہوں نے کہا تمہیں بس یہی پتا ہے کہ اس نے عائشہ کو بدنام کیا، یہ نہیں پتا کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کافروں کے مقابلے میں کتنا دفاع کیا ہے، وہ تمہیں یاد نہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تمہیں اپنی بیوی کی کسی بات پہ غصہ آئے نا تو اس وقت یہ بھی سوچ لیا کرو کہ اللہ نے اس میں خوبیاں کیا رکھی۔ خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں میں نے ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچ کے بھی نہیں بھولے، بکری ذبح ہوتی تھی، فرماتے تھے اچھا اس کے گوشت کا یہ جو ٹکڑا ہے اس کی ران کہ عائشہ یہ خدیجہ کی سہیلی کو دے آؤ، یہ خدیجہ کی سہیلی کو دے آؤ۔ تو مجھے ایک دن بڑی غیرت آئی، میں نے کہا اللہ کے رسول خدیجہ مر گئی کب کی، اور 2 تو اس کے پہلے شوہر تھے، پھر تیسری مرتبہ آپ کے نکاح میں آئی، ایسی فصل جسے 2 مرتبہ لوگوں نے چر لیا تھا، عربوں کا خالص محاورہ ہے اور آپ اب بھی یہی کہتے ہیں، اس محاورے میں بات کرتے ہیں، آپ کو بڑا گران گزرتا ہے محاورہ ہے کہ لڑکوں کا محاورہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ لا تزیننی فی، دیکھو اب تو ہو گیا خبردار، کبھی کبھی خدیجہ کے بارے میں مجھے تکلیف نہ پہنچانا، کبھی خدیجہ کی تکلیف مجھ سے کوئی بات نہ کرنا، تمہیں پتا نہیں ہے
لوگ اپنے پیسے نہیں خرچ کرتے تھے، خدیجہ مجھے اپنا پیسہ دیتی۔ تمہیں پتہ ہے لوگ مجھے بار تنگ کرتے تھے، ستاتے تھے اور پتھر مارتے تھے، اور میں گھر آتا تھا خدیجہ مجھے اپنی پناہ میں لے لیتی۔ اور تمہیں پتا نہیں ہے لوگ مجھے جھوٹا کہتے تھے، اور میں گھر آتا تھا تو خدیجہ میری تصدیق کرتی تھی، کہتی تھی آپ سچے وَقَانَ لِي مِنْهَا وَلَدٌ۔ اور عائشہ تم نہیں جانتی میری ساری اولاد خدیجہ میں سے ہی تو ہے۔ انسانوں کی قدر، ہم کیوں انسانوں ہی کی بری ہے اس چیز پہ جانا جس میں برائی ہے، اس برائی کو اللہ نے ماحول اس لیے برا ہے، آپ اس بات پہ غور کیجیے۔ روز شراب پیتا ہے، یہی ہے، ایک بائی کی گڑبڑ نہیں کرتا، سرمایہ دار ہے، مل ہے، ایک ٹکے کا کسی کا لین دین نہیں رکھتا، بینک ہے، مینیجر ہے، صدر ہے، کچھ ہے، سب بہن بھائیوں کو ٹھکانے اس پہ لگائے، سب اپنی بات ماں باپ ہر ایک کی ایک شراب۔ فرض کر لو ایک ایپ ہے اس میں 10 ایپ ہیں، قرآن کیا ہے؟ اللہ نے فہرست گنوائی ہے پوری۔ اللہ کہتا ہے عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض، اللہ کے بندے تو ہیں جو زمین پہ ایسے چلتے ہیں، جب بات کرو مجاہدون قالوا سلام، جب جاہدوں سے واسطہ پڑتا ہے تو سلام کر کے اللہ بولتے ہیں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ لوگ جو رات رات ہر اپنے پروردگار کے سامنے سجدے میں سر ٹکائے رہتے ہیں اور رات بھر آنکھ باندھ کے اپنے خدا کے حضور کھڑے رہتے ہیں۔ اور اللہ کہتا ہے ولا یزنون، بدکاری نہیں کرتے، ولا یقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق، قتل نہیں کرتے جس خون کو اللہ نے جائز قرار نہیں دیا، اس خون میں ہاتھ نہیں رکھتے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو زنا کرے گا، برا کام کرے گا، یلقا اثاما، تو بہت ہی خراب گناہ کرے گا۔ الا من تاب وآمن وعمل صالحا، ہاں توبہ کر لے، ایمان لائے، نیک عمل کرے، آگے فإن اللہ اس کی توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ اس نے کیا کیا تھا؟ روز بدکاری کے پیچھے، روز شراب کے پیچھے آگے بڑھا۔ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، وہ جو زندگی میں گناہ کرتا رہا نا، جتنے زیادہ، قیامت میں اس کے اتنی زیادہ گناہوں کو ہم اتنی زیادہ نیکیوں میں تبدیل کرتے ہیں۔ اس لیے جو بہت گناہ گار ہوتے ہیں نا، اگر آخرت میں ترک کا پتہ یہ نکلا کہ تمہیں اس لیے زیادہ گناہگار کیا تھا، تقدیر میں لکھا تھا کہ ہم تم پہ انعام کریں تو دے دیں، کر لو جو۔ کبھی انسانوں کے گناہوں میں ایسے نہیں پڑنا چاہیے۔ وہ جو گناہ زیادہ کر رہا ہے نا، قیامت میں ترک کا پتہ اسے پڑ گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، آپ نے کہا اللہ اس بندے سے کہے گا اتنے گناہ ہو گیا ہے، جو ظلم انہوں کا حلق، وہ کہے گا یا اللہ میں تو برباد ہو گیا، یہ دیکھ کے گناہ نکل آیا جہاں سے۔ تو اللہ کہیں گے دنیا میں کیا کیا تھا؟ علم مستر، ہم نے پردہ نہیں ڈال دیا تھا، وہ کہے گا رب یہی ہوا تھا۔ کہیں گے آج، کہے گا رب تیرے اختیار میں، کہیں گے اچھا جتنے گناہ کیے تھے نا اتنی تمہاری نیکیاں کر دیتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے، اور آپ نے کہا انسان اتنا بے صبر ہے، وہ فوراً بولے گا اور کہے گا اے رب بہت سے گناہ تو ایسے ہیں تم نے بھی گنے ہی نہیں، وہ بھی گنوا دے۔ اس لیے انسانوں سے کیا ہے؟ انسانوں سے حسد کرتا ہے کوئی بات نہیں، وہ حسد کرتا ہے، معصود ہوئے نا، معصود ہونا خود اللہ پسند ہے۔ کوئی نعمت تو حسد ہے نا، آپ کے پاس کوئی نعمت نہ ہوتی تو حسد کیوں کرتا؟ ہم یحسدون الناس علی ما آتاهم اللہ من فضلہ، کیا لوگ اس سے حسد کرتے ہیں جس پر اللہ نے کوئی انعام کیا ہے؟ جس سے معلوم ہوا حسد ہوتا ہے لوگوں کو کہ آپ پہ انعام ہے، آپ پہ جتنے خدا کے انعامات بڑھیں گے آپ کے حاسد اتنے بڑھیں گے۔ تو اس موقع پہ یہ تھوڑا ہی کرنا ہے کہ حاسد کو چھوڑ دے، چپ کر جاؤ، شوہر مہربان ہے، سوکنے شکایت کرتی رہی، شوہر پھر مہربانی اضافہ ہے، شوہر یہ پھل لا رہا ہے، یہ چیز لا رہا ہے، یہ چیز لا رہا ہے، سوکنے دے کے جزا کرو یار، مہربانی اس کی عنایات بڑھ رہی ہیں، چپ رہے۔ آخری جو آپ نے فرمایا، جو ہم نے عرض کیا کہ انہوں نے کہا کہ اس طرح جنگل چرا ہوا، ہر قوم کے اپنے محاورے ہوتے ہیں،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ شکایت لے کے آئی تھی نا صفوان کی بستہ کہ میں نماز پڑھتی ہوں لمبی تو یہ مجھے مارتا ہے، اور میں روزے رکھتی ہوں تو روزے نہیں رکھنے دیتا، وہ اس کی کردار یہ ہے کہ فجر نہیں پڑھتا، اس میں یہ آیا ہے کہ وہ آئی اپنے 2 بچوں کے ساتھ، اس کے دونوں بیٹے بھائی تھے نا تو ایک دوسرے سے بہت ملتے تھے، شکل و صورت بہت ملتی تھی دونوں بھائیوں کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے ہنسے اس مشابہت پہ، اور غراب کا غراب کوا کبئی کے بچہ ہوتا ہے، کوا کبئی کی معنی ہوتا ہے، اب اردو میں یہ محاورہ کی اب کسی آدمی کو کہنا بچے کو کوا ہے غیر شمار ہوتا ہے، لیکن لڑکوں کا معاملہ اپنا کوا کبے بھی ہے، تو یہ مراد یہ تھی کہ دونوں بھائی ایک دوسرے پہ گئے کہ باپ پہ گئے، اس لیے محاورے ہر قوم کے اپنے اپنے ہوتے ہیں، اس میں نہیں